پروجیکٹس میں ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ بزنس کارڈ کا پروجیکٹ ہے. ان پروجیکٹ کی ویڈیوز کے دوران آپ کو جو ہدایات دی جائیں ان کو غور سے سنیں اور اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے دوران ان کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں آپ کو اچھے طریقے سے کورس مکمل کرنے میں مدد دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسکرین پہ کچھ بزنس کارڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان کو ہم زوم کر کے پہلے ان کو دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے بنائے گئے. F2 کے ذریعے سے زوم کا ٹول میرے سامنے اپیئر ہوا, میں نے زوم کیا. اوپر جو سمپل طریقے سے بنائے گئے کارڈز ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہ فائل کچھ ہیوی اور کچھ مزید بھی فائل ہم نے اوپن کی ہوئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک کارڈ کی شیپ ہے, کس طریقے سے بنائی گئی ہے. پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کی ہائٹ اور وڈتھ آپ کے سامنے آپشن بار کے اوپر آ رہی ہے. آپ نے پروجیکٹ بنانے کے دوران بزنس کارڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کی ہائٹ اور وڈتھ 3 انچ وڈتھ ہے اور 2 انچ ہائٹ ہے. اسی ہائٹ اور وڈتھ کے اندر آپ نے بزنس کارڈ بنانا ہے. ابھی اس میں تھوڑا سا جو ہے ڈفرنٹ طریقے کا آپ کو کارڈ نظر آ رہا ہے جس میں ہاریزونٹل ورٹیکل دونوں طریقے استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی طریقے سے بنائیں, آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں. بالفرض آپ دیکھیں کہ ہم اس کارڈ کو ہم تھوڑا سا چینج کر کے دیکھتے ہیں. یہ سینٹر میں اس کے جو لائن ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور یہ جو ہمارے ساتھ انفارمیشن تھوڑی سی ہے جو ورٹیکل موڈ میں, اس کو ہم یہاں سے 0 کر کے نارمل اس کی شکل میں لے آئیں گے. دیکھیے کہ سامنے ہوگی. یہ دونوں انفارمیشن ہمارے پاس, ان کو ہم کم کر سکتے ہیں. جیسے ہم یہ لوگو جو ہے اس لوگو کو چھوٹا کر کے سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو ٹیکسٹ ہے سارا کارڈ کا وہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹلی آ سکے. لوگو ہمارا کارڈ کی ایک سائڈ پہ چلا گیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ نام اور ڈیزگنیشن ہے, اس کو ہم تھوڑا رائٹ سائڈ پہ لے آتے ہیں. اس طرح سینٹر میں یہ جو ہنی لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے کارڈ کے بارے میں, تو اس کو ہم سینٹر میں لا کے تھوڑا سا ریسائز کر لیتے ہیں, سائز کا تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. اب اسی طرح اس ٹیکسٹ کی بھی الائنمنٹ ہم چینج کر سکتے ہیں. ایک ہی ساتھ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں, سینٹر لائن کر سکتے ہیں, رائٹ یا لیفٹ کر سکتے ہیں, تو کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ کو جو خاص بات بتانے کی ہے جو اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے, ایک تو کارڈ کی ہائٹ اور وڈتھ کا یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ہائٹ جو ہے وہ 2 انچز اور وڈتھ جو ہے وہ 3 انچز ہی ہونی چاہیے. اور جو آپ کا ٹیکسٹ ہے وہ کناروں سے تھوڑا سا اندر ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ سائڈ سے اگر میں اپنے ٹیکسٹ کے کسی بھی حصے کو سائڈ پہ رکھوں گا تو یہ آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی اس کے اوپر, کیونکہ اگر ہم جب کٹنگ کرتے ہیں کسی بھی ڈیزائن کی, جب وہ پریس میں جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اسپیس چاہیے ہوتا ہے رائٹ ہاریزونٹل ورٹیکل دونوں کارنر سے, تاکہ ٹیکسٹ اس کو تھوڑا سا دور رکھیں گے تاکہ ٹیکسٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچے کٹنگ کے دوران. کٹنگ سائن کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں وہ ہم آپ کو ابھی بروشر کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر دکھائیں گے. اب میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو تھوڑا ایڈوانس لیول پہ ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے ایڈوبی فوٹوشاپ کو کورس کیا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کارڈ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایڈوبی فوٹوشاپ کا کورس کر چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اسی کارڈ کا تھوڑا ایڈوانس لیول ہے, کیونکہ ایڈوبی فوٹوشاپ کی ہیلپ کے بغیر اس طرح کا کارڈ نہیں بن سکتا. اس لیے جو کورل ڈرا کا کورس کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کوئی ایسا کارڈ بنائیں, وہ سمپل کارڈ جو آپ نے پہلے دیکھا ہے اس طرح کا بنا سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے ایڈوبی فوٹوشاپ میں کام کیا ہے وہ اس چیز کو مینشن کر کے کہ وہ ایڈوبی فوٹوشاپ کا کورس کر چکے ہیں, وہ اس ٹائپ کا کارڈ بھی بنا سکتے ہیں اگرچہ ایڈوانس لیول کا ہے. لیکن اگر ایسا نہ بنے تو کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے, سمپل کارڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ صرف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر ایڈوبی فوٹوشاپ کا بھی آپ نے کورس کیا ہوا ہے تو آپ وہ سمپل لوگو اس طرح کے لوگوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ سمپل ٹیکسٹ جو ہنی کا تھا وہ اس طرح بھی ہمارا اوور لیپنگ ٹیکسٹ کا جو ہمارا تھا امیج کو اوور لیپ کیا تھا ہم نے ٹیکسٹ کے اوپر لیئر کی ویڈیو کے ساتھ, ہماری وہ ایک آپشن تھی ایڈوبی فوٹوشاپ کے کورس میں. وہ جنہوں نے کیا تو وہ آسانی سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے امیج کو اس ہنی کے ٹیکسٹ کے اندر لے کے آئے ہیں. اور یہ سارا ایک بٹ میپ امیج ہے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پروجیکٹ کی طرف جو ہمارا بروشر کا پروجیکٹ ہے.